اے سنیو تم ہمیشہ والے ہو اور حق پر صرف تم ہو، یہ ذہن میں رکھو، ورنہ حق پر صرف تم ہی ہو، کوئی اور حق پر نہیں ہے۔ تم ہی تو ہو پرانے، اور کیا ہے؟ تم ہی تو پرانے ہو، اور کیا ہے؟ پوچھو ان سے کہ یہ کہاں سے آئے؟ کیا اتنی مسجدیں تھیں ان کی کبھی؟ پرانی جتنی مسجدیں آپ کو ملیں گی ساری کی ساری ہماری ملیں گی۔ یہ صرف ڈالر اور ریالوں کی پیداوار ہیں، یہ عشق مصطفیٰ اور دین محمد عربی کی پیداوار نہیں ہے۔ آپ کے اور میرے امام نے فرمایا، آپ کے اور میرے امام نے فرمایا، شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، اس برے مذہب پہ لعنت کیجیے۔ پسند کیجیے۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه وأهل بيته أجمعين أجمعين أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. وإن الله تعالى عز وجل قال في شأن حبيبه مخبرا وآميرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد المصطفى بديع العطاء وبحر الوفاء بديع الجمال وبحر الشفاء سيدنا أبي الزهراء وآله وبارك وسلم. محترم حضرات، سامعین کرام، حاضری محفل، پیارے ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں، پیارے پیارے بچوں، پیارے بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوں ان لوگوں پر جو کہ محبت سے آئے، محبت سے بیٹھے، جن کی آنکھیں یہ منظر دیکھ کر خوش ہوئیں، جن کے کان اللہ اور اس کے رسول سے مسروف ہوئے اور جن کے دل فرحان ہوئے. اللہ رب العالمین کی رحمت نازل. برسی کا پروگرام ہے، جانا ہر ایک نے ہے. موت ایک ایسی حقیقت ہے جس پر کسی کو بھی اختلاف نہیں ہے. ہر شخص جانتا ہے کہ ایک نہ ایک دن جانا تو ہے، اور جانا ہے رب کی بارگاہ میں. اللہ تعالیٰ عز و جل کی بارگاہ میں حاضری ہونی ہے. اور یہ حاضری پہلے ساتھیوں، جب انسان رب کی بارگاہ میں پہنچے گا تب اس کو اندازہ ہوگا کہ میں دنیا میں کیا کچھ کرتا رہا ہوں. اللہ اور اس کا رسول، بس یہ دو ہیں جن پر کہ بخشش کا مدار ہے.
جس نے اللہ کو راضی کر لیا اور اپنے حبیب کا ہو گیا، سمجھ لو گے فلاح پا گیا۔ لیکن اللہ کا کیسا بنا جائے اور رسول کے ہم کیسے ہو جائیں؟ پیارے بھائیوں، اس میں اطاعت اور اتباع کو دخل ہے، لیکن صرف اطاعت اور اتباع کی بات نہیں، بلکہ اس میں وہ اطاعت و اتباع ہے جس میں محبت پائی جائے، اور اطاعت و اتباع ہوتی وہی ہے جس کے اندر کی محبت ہوتی ہے، اور جس میں محبت نہیں ہوتی وہ اطاعت و اتباع نہیں ہوتی۔ خوش قسمت ہوتے ہیں وہ لوگ جو کہ دنیا میں آتے ہیں، ان کا مطمع نظر یہ ہوتا ہے کہ میرا رب راضی ہو جائے، بالآخر آنکھ بند ہونی ہے، رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ اسلام ایک ایسی حقیقت ثابتہ ہے، اور اسلام ایک ایسا پیارا اور میٹھا مذہب ہے جس نے کہ ہمیں اس دنیا کی حقیقت اور اس کی ابتدا اور انتہا کے بارے میں سب کچھ بتلا دیا ہے۔ انسان اگر اپنی اندر غور کرے تو اسے سب کچھ نظر آ جاتا ہے، لیکن اپنے اندر غور کرے کون اور کیسے غور کیا جائے؟ اپنے آپ کو سمجھے تو کیسا سمجھا جائے؟ اپنے آپ کو انسان آگے لے کر جائے تو کیسے لے کر جائے؟ اصل میں وعدہ الست ہوا تھا، رب نے فرمایا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ سب نے کہا تھا کیوں نہیں، یقیناً تو ہمارا رب ہے، مگر سب نے جب یہ کہا تھا کہ تو ہمارا رب ہے تو ایک دم سے سب نہ بولے تھے، ایک دم سے سب نہ بولے تھے۔ سب سے پہلے ایک ذات نے بلا کا نعرہ لگایا تھا، اور انہی کی آواز سب سے بلند تھی۔ تفاسیر سے بات ثابت ہے کہ وہ آپ کے اور میرے نبی حضرت محمد رسول اللہ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا نے جس وقت بلا کا نعرہ لگایا اور سنا تو پھر ہر طرف سے بلا بلا کی صدائیں آنے لگی۔ اب ہم لوگ اس ماحول میں رب کی ربوبیت کا اقرار کر چکے ہیں، رب کی الوہیت کا اقرار نہیں لیا رب نے ہم سے۔ الستو بِالٰہکم نے فرمایا کیا میں تمہارا معبود نہیں؟ الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ ربوبیت کے بارے میں بات ہو رہی ہے، الوہیت کے بارے میں وہاں پر رب العالمین نے کچھ بھی نہیں فرمایا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ ایک وعدہ ہوا تھا ہم سے، اس کے بعد پھر ہم ارواح میں کھو گئے۔ اب ہر شخص اپنی باری کا انتظار کرنے لگا، جس کی جب باری آئی تو وہ اس دنیا میں پیدا ہوا۔ اب جب پیدا ہوا تو ہر شخص کے ذہن میں ایک سوال اٹھتا ہے، اور اس سوال کیا ہے؟ معلوم ہے ربوبیت کسے کہتے ہیں؟ پہلے ربوبیت کے مفہوم کو آپ سمجھیے۔ رب کہتے ہیں کسی بھی شے کو آہستہ آہستہ منصب کمال تک پہنچا دینا، یہ رب ہے، یہ ربوبیت ہے، اور پہنچانے والا وہ رب ہوتا ہے۔ یعنی کسی کو پروان چڑھانا
کما ربیانی صغیرا، یا اللہ میرے ماں باپ پر رحمت فرما جس طرح کہ انہوں نے بچپن میں میری پرورش کی تھی۔ تو جب دنیا میں آیا تو انسان کے ذہن میں یہ خیال پیدا ہوا کہ یہ دنیا ایک دم سے نہیں ہے، کسی نے اس کو بنایا ہے۔ وہی ربوبیت کی بات آ رہی ہے ذہن میں۔ یہ بات کسی کسی کے ذہن میں آتی ہے کہ جس نے بنایا ہے ہمیں اس کی عبادت بھی کرنی چاہیے، لیکن جو پہلا سوال ہر انسان کے ذہن میں ہے کہ یہ کائنات خود سے نہیں بنی، کوئی ہے بنانے والا، کسی نے اس کو بنایا ہے۔ اور یہ سوال کیوں آیا؟ وجہ اصل میں یہی تھی کہ وعدہ الست ہو چکا ہے اور ہم کسی کی ربوبیت کا اقرار کر چکے ہیں۔ جب رب العالمین کی ربوبیت کا ہم نے اقرار کیا اور یہاں پر آئے تو انسان کے اندر ایک بات موجود تھی کہ میں کسی کی ربوبیت کا اقرار کر چکا ہوں، وہ ہمارا رب ہے۔ تو ہر شخص تلاش کرنے لگا کہ میرا رب کون ہے۔ اب یہ بات آئی کہ جو ہمارا رب ہے ہمیں اس کے قریب ہونا چاہیے۔ قریب کیسے ہوں گے؟ اس کو منائیں گے۔ منائیں گے کیسے؟ کسی نے کہا سجدہ کر کے منائیں گے، کسی نے کہا کسی انداز میں پوچھ کر منائیں گے، کس انداز میں منائیں گے۔ اسی رب کی تلاش میں لوگوں نے پھر اپنے معبودات بنائے۔ پیارے ساتھیوں، یہ جو ہم وعدہ الست جو کر چکے ہیں اور رب کی ربوبیت کے اقرار کر چکے ہیں کہ حقیقی رب ہمارا ایک ہے، اب اس میں یہ ہوا ہمارا اقرار ہو گیا، ہم اب کسی کے بارے میں مقر ہیں، اقرار کرنے والے ہیں، دنیا میں آ گئے۔ اب جناب علی ہم کسی پر ایمان لا چکے ہیں کہ وہ ہمارا رب ہے۔ اب جو شخص میں پیدا ہو رہا ہے، کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر پیدا ہونے والا بچہ دین فطرت اسلام پر پیدا ہو رہا ہے، کیونکہ وہ رب العالمین کی ربوبیت کا اقرار کر چکا ہے۔ جب وہ پیدا ہوا تو اسلام پر پیدا ہوا۔ فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، ماں باپ کی مرضی یہودی بنائے، نصرانی بنائے یا مجوسی بنا لیں، مگر رب نے اس کو دین فطرت اسلام پر پیدا کیا ہے۔ پیارے ساتھیوں، جب یہ بات آپ پر واضح اور منکشف ہو گئی ہے، اب مجھے یہ بتلائیے کہ ہم نے وہاں پر بلا کا نعرہ کیوں لگایا تھا؟ کیونکہ ہمارے اور آپ کے آقا نے سب سے پہلے یہ نعرہ بلند کیا تھا۔ اب ہم سب لوگوں کا ایمان جو ہے در حقیقت سرکار مدینہ کے مرہون منت ہے۔ اب جو ایمان لے کر آئے ہیں میرے آقا حضور علیہ السلام سے مرہون منت ہے کہ میرے آقا حضور علیہ السلام نے نعرہ جو لگائے ہر طرف سے آوازیں آنے لگیں۔ اب غور کرو پیارے بھائیو، ساری کائنات کو ایمان عطا فرمانے والے آپ کے اور ہمارے نبی ہیں، اور چونکہ اب وہ ایک حجاب میں بات چلی گئی، لیکن انسان کی فطرت میں وہ چیز موجود ہے کہ میں کسی کی ربوبیت کا اقرار کر چکا ہوں۔ اب یہاں پر آ کر وہ تلاش کرتا ہے، یقیناً کوئی ہے بنانے والا۔ بنانے والا ہے تو کون ہے؟ پھر اس پر یہ بات آتی ہے جس نے بنایا ہے اس کو، وہ ہمارا معبود ہے۔ پھر یہ بات آئی، پہلی بات یہی آئی کہ کائنات خود سے بنی نہیں۔ کیوں خود سے نہیں بنی؟ کون سی دلیل ہے کہ خود سے نہیں بنی؟ ہو سکتا ہے اچانک دھماکہ ہو کائنات بن گئی ہو۔ پیارے بھائیوں، دھماکہ بھی کسی چیز میں ہوا ہوگا۔ مجھے یہ بتاؤ وہ چیز کہاں سے بنی ہے؟ بگ بینگ تھیوری آپ نے پڑھی، ہم نے پڑھی، میں نے اس پر کتاب بھی لکھی، کتاب وسیلہ کے اندر میں نے وہ تمام چیزیں میں نے پیش کی۔ پیارے ساتھیوں، وہ دھماکہ جو ہوا تو کسی چیز میں ہوا نا، تو وہ چیز کہاں سے آئی؟ بیٹھ کے بیٹا، بس ہو گئے بیٹا، تقریر کرنے دو۔
صحابہ کرام نے پیارے ساتھیوں بات یہ ہے کہ دو چیزیں ایسی ہیں جو کہ فلاسفہ نے جس کا اقرار کیا اور اسلام نے اس کو سمجھا دیا. فلاسفہ نے کہا دو چیزیں ناممکن ہیں. کون سی دو چیزیں؟ نہ تو یہ ممکن ہے کہ اس نے اس کو بنایا ہو، اس نے اس سے بھی پیدا ہوا ہو، یہ اس سے بنا ہو، یہ اس سے، یہ تسلسل چلتا رہے، یہ ممکن نہیں ہے. کہیں نہ کہیں جا کر رکنا پڑے گا، رکنا پڑے گا. اور فلاسفہ یہ کہتے ہیں یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ اس نے اس کو بنایا ہو اور اس نے اس کو بنا دی، یہ بھی ممکن نہیں ہے. کہتے ہیں یہ ممکن نہیں ہے کہ اس نے اس کو بنایا ہو، کسی ایک نے کسی ایک کو بنایا ہے، اس طرح نہیں ہے. اگر اس نے اس کو بنایا ہے تو اس کو کسی نے بنایا، اس نے بنایا ہے تو اس کے بنانے سے بنا ہے، کیسے بن گیا؟ اس کو دور کہتے ہیں. فلاسفہ نے کہا نہ دور ممکن ہے نہ ہی تسلسل ممکن ہے، رکنا تو پڑے گا کہیں پر. پیارے ساتھیو، اب میرے آقا کی باری ہے تو اس میں صحابہ کرام نے کی یا رسول اللہ، حضور ہمارے ذہن میں کچھ سوالات آتے ہیں، کچھ خیالات آتے ہیں جو نامناسب ہوتے ہیں. میں خلاصہ پیش کر رہا ہوں. تو میرے آقا نے فرمایا ہاں، جب یہ بات آئی کہ اس سے یہ بنا، اس سے یہ بنا، اس نے اس کو بنایا، اس نے اس سے یہ بنا، چلتے چلے جاؤ گے. جب یہاں پر پہنچو کہ اللہ نے اس کو بنایا، پھر پہنچ کے رک جاؤ. بس اس سے آگے تمہیں سوچنے کی اجازت نہیں ہے، رکنا ہے ایک جگہ پر آ کے. اور یہی بات فلاسفہ کہتے ہیں رکو گے تو صحیح نہ. پیارے ساتھیوں، سب چیز پانی سے بنی. وجعلنا من الماء كل شيء حي، ہر زندہ چیز پانی سے بنی. تو بنا پانی کیسے آیا؟ پانی تو گیسی سے بن گیا. تو گیسی کیسے بنی؟ کچھ سوچنا تو پڑے گا نا، یہ کیسے بنی گیسی؟ خود بخود تو نہیں بن گئی نا. نہیں، ماحول تھا، ماحول کیسے بن گیا؟ پیارے بھائیوں، کہیں نہ کہ رکنا پڑے گا، ماننا پڑے گا کہ کوئی ہے جس نے اس کو بنایا ہے. جہاں پر پہنچو گے کہ اس نے اس کو بنایا، اب دیکھنا یہ ہے کہ کس چیز سے بنایا. وہ چیز کہاں سے آ گئی؟ جس سے بنایا ہے وہ چیز کہاں سے آئی؟ پھر سوال وہیں کا وہیں کھڑا ہے. اس سوال کا جواب خدا کی قسم صرف زبان مصطفیٰ نے دیا ہے. صرف میرے آقا کی زبان پاک نے اس سوال کا جواب دیا ہے. میرے آقا نے فرمایا کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ، اللہ نے سب سے پہلے کس چیز کو بنایا؟ میرے آقا نے فرمایا یا جابر اول ما خلق اللہ نور نبیک من نورہ. اے جابر، اللہ نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے بنایا. میرے ساتھیوں، اب پھر سوال وہیں کھڑا ہے. اللہ نے اپنے نور سے بنایا تو دو باتیں ماننی پڑیں گی. یہ تو ساری کائنات کو اللہ ماننا پڑے گا، نعوذ باللہ معاذ اللہ، اللہ کے نور سے بنے اور حضور کے نور سے کائنات بنی. یا پھر یہ بات ماننی پڑے گی یہ نور کچھ اور ہے، تو وہ نور کہاں سے آیا؟ پیارے ساتھیوں، یہ جب اعتراض جب ذہن میں آئے تو اس کا جواب قرآن دے گا. کیا قرآن؟ اب قرآن اس کا جواب کہاں سے لے کر آ رہا ہے؟ غور کہاں پر دیا قرآن نے؟ قرآن نے اس کا جواب کہاں پر دیا؟ کچھ آیات متشابہات ہوتی ہیں، اس کا علم اللہ کے پاس ہوتا ہے، اور جو راسخ فی العلم ہوتے ہیں وہ بھی اس کو جانتے ہیں، پر وہ کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لے کر آئے. وہ متشابہات ہیں، تمہاری سمجھ میں نہیں آئیں گی. وہ کون سی آیات ہیں؟ وہ دو طرح کی آیات ہیں.
یا تو ان کا ترجمہ ہی سمجھ میں نہیں آئے گا، اگر ترجمہ آ گیا تو اس کا مفہوم سمجھ میں نہیں آئے گا۔ الف لام میم کا ترجمہ کوئی کر دے گا؟ نہیں۔ کاف ہا یا عین صاد کوئی ترجمہ کرے گا؟ نہیں کرے گا۔ اس کے لطائف بیان ہو جاتے ہیں، ترجمہ نہیں ہوتا۔ یہ متشابہات ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو ترجمہ تو کر دو گے بس پتہ نہ چلے گا کہ مطلب کیا ہے۔ ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ اب اللہ کے ہاتھ کا مطلب کیا ہے؟ ید کا لفظ بھی سامنے آ گیا اور اللہ کے کلمہ کا مفہوم بھی ذہن میں آ گیا، اللہ کا ہاتھ۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، سب کچھ جو زمین پر ہے فنا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات، اس کا چہرہ باقی ہے۔ وجہ ربک، آپ کے رب کا چہرہ، وجہ چہرے کے کہتے ہیں۔ اب رب کا چہرہ جیسا سمجھ میں نہیں آتا۔ انک فی اعیننا، اے محبوب آپ تو ہماری آنکھوں میں بستے ہیں۔ پیارے بھائیو، آیون کا مطلب سمجھ میں آ گیا، آنکھیں ہیں، مگر رب کی آنکھ کا مطلب کیا ہے؟ پیارے بھائیو، اگر رب کی آنکھ کو الگ مانو گے اور رب کے ہاتھ کو الگ مانو گے، رب کے چہرے کو الگ مانو گے، رب کی پنڈلی کو الگ مانو گے، تو رب کی تو تجزی ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ جزو سے پاک ہے، تو جو رب کا ید ہے وہی اس کی عین ہے۔ یہ اس کو ہم سمجھنے سے عاجز ہیں، سمجھ نہیں پاتے ہم اس کو۔ جب سمجھ میں نہ آئے تو بس کیا کہو؟ وہی کہو جو راسخ علم کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لے کر آئے۔ یہ ساری آیات اور احادیث آپ کے سمجھ میں نہیں آ رہی نا، کوئی بات نہیں، مگر ایمان تو رکھتے ہو نا۔ اس کا مطلب اللہ جانے، اس کا رسول جانے۔ تو جب میرے آقا نے فرمایا کہ یا جابر اول ما خلق اللہ نور نبی کا من نور ہی، اے جابر، اللہ نے سب سے پہلے آپ کے نبی کے نور کو اپنے نور سے بنایا۔ اب اپنے نور سے بنانے کا مطلب سمجھ میں نہیں آتا نا کوئی بات نہیں، بس تم ایمان لے کر آؤ۔ تمہارا کام ایمان لے کر آنا ہے۔ پیارے بھائیو، اگر ہر بات اگر ہماری عقل کے مطابق ہونے لگ جائے تو پھر ایمان کیسا؟ اگر ہر بات اگر ہماری عقل کے مطابق ہونے لگ جائے تو ایمان کیسا؟ ایمان تو کہتے ہی اسے ہیں کہ جہاں پر عقل دھوکہ کھا جائے اور سمجھ میں بات نہ آئے، جہاں آنکھ دھوکہ کھاتی ہے، میرے اور آپ کے شیخ داری اثر نے فرمایا، جہاں آنکھ دھوکہ کھاتی ہے تو عقل ہدایت دیتی ہے۔ رات میں دیکھا چاند سر پٹ دوڑا چلا جا رہا ہے، اب یہ غروب ہو جائے گا، مگر غروب ہونے کا نام ہی نہیں لیتا۔ عقل نے کہا آنکھ دھوکہ کھا رہی ہے، بادل چل رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اور جہاں پر عقل دھوکہ کھائے وہاں پر نور نبوت کی صورت ہوتی ہے۔ اب وہاں پر اپنی عقل کو اوپر سے پوچھ ڈال دو، پیچھے ڈال دو اپنی عقل کو، اور پھر یہ کہو ہم ایمان لے کر آئے۔ میرے آقا نے فرمایا جب تم یہ سمجھو کہ اللہ نے سب کو بنایا تو اب پھر اپنی عقل کو پیچھے ڈال دو، بس آگے سوچنا منع ہے۔ اللہ کو کس نے بنایا؟ تو اللہ تعالیٰ کو نہیں جانتا، اس کی حقیقت سے کوئی واقف نہیں ہے۔ میرے آقا کی حقیقت سے کوئی واقف نہیں ہے تو اللہ کی حقیقت سے کوئی کیا واقف ہے؟ یا ابوبکر، یا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی، میری حقیقت کو میرے رب کے علاوہ کسی اور نے نہیں جانا ہے۔ کیسے جانا جا سکتا ہے جب میرے آقا کا نور اللہ کے نور سے ہے؟ میرے ساتھیوں، میرے آقا کا نور اللہ کے نور سے ہے۔ اب بات سمجھ نہیں آتی، بس ایمان لے کر آؤ۔ پیارے ساتھیوں، ہم اپنے نبی کی تقلید نہیں کرتے ہیں، تقلید نہیں کرتے ہم اپنے نبی کی۔
وجہ کیا ہے؟ تقلید وہ ہوتی ہے جس نے ہمارے اور آپ کے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر میرا قول کسی حدیث صحیح کے مقابلے میں آ جائے تو میرے قول کو چھوڑ دو، صحیح حدیث کو لے لو۔ مطلب کیا ہے؟ ہم ان کی تقلید کرتے ہیں۔ جب تشکیک کے مشکک سے زائل ہو جاتی ہے، جب کوئی شک ڈالنے والا شک ڈالے تو تقلید سے انسان پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ جب کوئی صحیح حدیث آئے گی تو تقلید نہیں ہوگی، چھوڑ دیا جائے گا۔ ہم اپنے نبی کی تقریر نہیں کرتے، اپنے امام کی تقریر کرتے ہیں۔ ہم اپنے نبی پر تو ایمان لے کر آتے ہیں، ہم تو اپنے نبی پر ایمان لے کر آئے، تقلید نہیں ہے۔ تقلید میں تو انسان بعضوں کا قدم پیچھے ہٹا لیتا ہے، لیکن ایمان میں قدم پیچھے نہیں ہٹتا۔ میرے نبی نے تو یہ کہا ہے اے مشرکو کہ میرا نبی راتوں رات یہاں سے یہاں سے ہو کر آ گیا ہے، اگر اس سے آگے بھی کچھ فرماتے تو میں تو اس کا بھی ایمان کروں۔ بات سمجھ آ رہی نہیں آ رہی ہے؟ اب میرے آقا حضور علیہ السلام سے یہ ساری کائنات بنی۔ اے جابر پھر تیرے نبی کے اللہ رب العالمین 4 حصے کیے۔ اللہ اکبر، ایک سے عرش الہی بنا، ایک سے قلم بنا، ایک سے لوح بنی، پھر تیسرے چوتھے کے پھر 4 حصے ہوئے۔ اس سے یہ بنا میرا، اس 16 حصے میرے آقا نے بیان فرمائے۔ اس سے یہ بنا، آسمان بنے، فرشتے بنے، آخر میں مومن کی آنکھوں کا نور بنا، دل کا ایمان کا نور بنا، سب کو بیان ہوا، سب کچھ ہو گیا۔ پیارے بھائیوں، جب یہ سب کچھ حضور کے نور سے بنا ہے تو یہ بتاؤ حضور کہاں پر ہیں؟ جب سب کو حضور سے بنا، حضور کہاں پر ہیں؟ پیارے بھائیوں، حضور اپنی جگہ پر موجود ہیں، حضور اپنی جگہ پر موجود ہیں، اور حضور ہر شے میں موجود ہیں۔ حضور اپنی جگہ پر بھی موجود ہیں اور ہر شے میں بھی موجود ہیں۔ سورج اپنی جگہ میں موجود ہے، مگر یہ لہلہاتے ہوئے کھیت کیا سورج کی روشنی کے بغیر بن گئے؟ نہیں۔ جب ایک کھیت بغیر سورج کے نور کے نہیں بن سکتا ہے تو ساری کائنات نور محمدی کے بغیر کیسے بن سکتی ہے؟ میرے ساتھیوں، میرے آقا حضور علیہ السلام کے نور پاک ساری کائنات بنی۔ نہیں یہ حدیث جو آپ پیش کرتے ہیں، یہ حدیث تو کہا جاتا ہے کہ مصنف عبد الرزاق کے اندر موجود ہے، اور مصنف عبد الرزاق کے اندر یہ حدیث ہے ہی نہیں، اب تلاش کر لو، ملتی نہیں ہے، کیسی بات کرتے ہو؟ پیارے ساتھیوں، اس کے بارے میں 2 باتیں عرض کرتا ہوں۔ مصنف عبد الرزاق میں حدیث آپ کو نہیں ملی، کیوں نہیں ملی؟ آج سے تقریباً یوں سمجھ لو 100 سال پہلے کی بات ہے۔ چھاپے خانے نہیں تھے، کتابوں کا چھپنا نہیں ہوا کرتا تھا، ہاتھوں سے لکھی جاتی تھی۔ جب سقوط بغداد ہوا تھا اور چنگیز خانی آئے تھے تو مسلمانوں کے کتب خانوں کی کتابیں جو ہیں وہ دریائے دجلہ میں ڈال دی گئی تھیں، تو 1 مہینے تک دریائے دجلہ کا پانی سیاہ رہا تھا، اتنی کتابیں انہوں نے ہماری برباد کی تھی۔ چھاپے خانے تو اب آئے، پہلے تو کتابیں ہاتھوں کی لکھی ہوتی تھی، دنیا کے چند نسخے ہوتے تھے۔ قرآن مجید جب لکھا گیا، کل 7 نسخے حضرت عثمان غنی نے تیار فرمائے تھے، جو ہر 4 دہنگ عالم میں بھجوائے تھے۔ لوگ اسی سے فیض پاتے تھے، اسی سے یاد کرتے تھے۔ اسطوانۃ المصحف آج بھی مدینہ منورہ میں موجود ہے، میرے آقا کے سرہانے مبارک کی طرف۔ وہ مصحف، وہ جہاں وہ ستون جہاں پر کہ مصحف رکھا جاتا تھا،
قرآن مجید لکھا ہوا تھا، صندوق کے اندر پڑا وہ رکھا ہوا ہوتا تھا، لوگ جاتے تھے کھولتے تھے تلاوت کی اور چلے گئے۔ پیارے ساتھیوں، تو ہوا یہ کہ جب کتابیں چھپنے کی باری آئی تو دوسرے لوگ بھی پیدا ہو چکے تھے، ان کو یہ حدیث ہضم نہیں ہوتی تھی، انہوں نے وہاں سے وہ کتاب حدیثیں نکال دی۔ اب اس پر دلیل کیا ہے کہ انہوں نے نکالی ہے؟ اب ذرا سنو، ذرا غور سے سنو پیارے بھائیوں، تقریباً 10 اجلہ محدثین کرام، جلیل القدر محدثین، اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں، حدیث سے نور کوٹ کرتے ہیں، پورے مکمل کی مکمل لکھتے ہیں، لکھنے کے بعد کہتے ہیں مصنف عبدالرزاق میں حدیث لکھی ہوئی ہے۔ اب آپ مجھے ایک بات تو بتاؤ، 10 وہ محدثین ہیں کہ جو حدیث پاک پڑھاتے پڑھاتے اور دین کی خدمت کرتے کرتے دنیا سے چلے گئے ہیں، اور ان کی اپنی کتابوں میں بھی یہ حدیث پاک موجود ہے۔ میرے آقا نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوا مقعدہ من النار، جس نے میرے اوپر جھوٹ گھڑا اسے چاہیے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اب ان کی کتاب میں حدیث بھی موجود ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث نور مصنف عبدالرزاق میں موجود ہے۔ اب یہ مجھے بتاؤ کہ وہ کوئی محدث یہ نہیں کہتا کہ جی میں نے فلانی سے لیا اور اس نے مصنف عبدالرزاق سے لیا، میں نے فلانے سے لیا اس نے، یہ بات نہیں، ہر محدث نقل کر رہا ہے، مصنف عبدالرزاق کا حوالہ ڈائریکٹ دے رہا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سارے کے سارے محدثین جو ہیں مصنف عبدالرزاق سے دیکھ کر لکھ رہے تھے۔ اب یہ مجھے بتاؤ کہ ان سارے محدثین کو جھوٹا کہو گے یا اس ایک کو جھوٹا کہہ دو؟ سیدھی سی بات ہے پیارے ساتھیوں، وہ اجلہ محدث سارے کے سارے جھوٹ بول رہے ہیں، اور یہ حدیثوں کی کتابوں کے اندر قط و برید کرنا یہ آج بھی ہو رہا ہے۔ میں صحیح بات عرض کرتا ہوں، بہت ساری ایسی حدیثیں ہیں جو کہ ہماری کتابیں موجود، چونکہ کتب خانے زیادہ تر ان کے پاس رہے، دوسروں کے انہوں نے حدیثیں نکال دیں۔ پیارے ساتھ، اس کی بے شمار مثالیں ہیں، لیکن الحمدللہ شارجہ کا سلطان جو تھا وہ سنی ہے، اس نے ایک کتاب شائع کی، اس کا نام رکھا الجزء المفقود من مصنف عبدالرزاق، من جزء مصنف عبدالرزاق۔ یہ وہ جز ہے جو کہ مصنف عبدالرزاق سے گم ہو گیا تھا، یہ اب ہم آپ کو پیش کر رہے ہیں، اس نے پوری حدیث وہاں سے لے کر نقل کر دی۔ پیارے ساتھیوں، بات اصل میں یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کی حقیقت طیبہ کا نور ہونا یہ بالکل احادیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ اب آپ کے سامنے ماشاءاللہ یہ روشنی جل رہی ہے، ٹھیک ہے نا، یہ بلب آپ کے سامنے ہے، اگر کوئی شخص اس ایک بلب کو توڑ کر دیکھے گا تو اس میں اسے ایک صرف تار نظر آئے گی جو لوہے کی ہے نا۔ اب یہ مجھے بتاؤ، جب وہ کرنٹ اس میں دوڑا تھا تو اس نے پورے لوہے کی تار کو بقعہ نور بنا دیا تھا، اور ایسا نور بنایا تھا جس کے اندر آج اس وقت ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگر ایک لوہے کی تار کو ہم بقعہ نور بنا سکتے ہیں تو کیا سرکار مدینہ کے جسم اطہر کو رب العالمین بقعہ نور نہیں بنایا ہوگا؟ جبکہ میرے آقا یہ دعا فرماتے ہیں، اللہم اجعل فوقی نورا و تحتی نورا امامی نورا و خلفی نورا عن یمین نورا و عن یساری نورا، اللہم اجعل لحمی نورا، اللہم اجعل دمی نورا، اللہم آتنی نورا، اللہم اجعلنی نورا۔ یا اللہ میرے اوپر بھی نور کر دے، میرے نیچے بھی نور کر دے، میرے آگے بھی نور کر دے، میرے پیچھے بھی نور کر دے، میرے دائیں بھی نور کر دے، میرے بائیں بھی نور کر دے۔ یا اللہ تو میری ہڈیوں کو نور کر دے، میرے گوشت کو نور کر دے، یا اللہ تو مجھے نور عطا فرما۔ میرے ساتھی لوگوں نے کہا اگر حضور نور ہوتے دعا کیوں کرتے؟ عجیب طرح کی بات ہے، عجیب طرح کی بات ہے۔ میرے ساتھیوں، ہر نماز پڑھتے اہدنا الصراط المستقیم، مل گئی ہے یا نہیں ملی صراط مستقیم؟
پھر پڑھنا چھوڑ دو؟ نہیں، پڑھیں گے۔ کیوں پڑھیں گے؟ کیونکہ رب کے قرب کے درجات بے شمار ہیں۔ بہر پیارے بھائیو سنیو، میں اتنی بات کرنا چاہتا ہوں کہ اسلام نے ہمیں دو ایسے نظریے دیے ہیں جو کسی اور مذہب میں اس طرح سے نہیں ہیں۔ ایک تو یہ نظریہ دیا ہے کہ اللہ رب العالمین اس کائنات کا خالق ہے، اور ہر بندہ سوچتا ہے، چاہے وہ مسلمان ہو یا نہ ہو، اس کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے اگر ہماری زمین کسی سیارے سے ٹکرا گئی تو ہمارا کیا بنے گا؟ اگر ہماری زمین کے اندر یہ ہو گیا تو پھر کیا بنے گا؟ ہے نہیں ہے؟ خیال آتا نہیں آتا؟ پیارے ساتھیوں، یہ خیال جو آ رہا ہے، اب اس کا جواب کوئی مذہب نہیں دے گا، اسلام دیتا ہے۔ ہاں، جس وقت یہ زمین تہس نہس ہوگی تو اس کے بعد تم ایک اور جہان میں موجود ہوگے۔ کل من علیہا فان، جو کبھی زمین پر ہے سب کے اوپر فنا طاری ہو جائے گی، کوئی چیز باقی نہیں رہے گی۔ لیکن وہ چیز فنا ہوگی، معدوم نہیں ہوگی۔ فنا الگ ہے اور عدم الگ ہے۔ ہم نہ تھے، رب العالمین نے ہمیں پردے عدم سے نکال کر وجود عطا فرمایا، لیکن اب جو ہو گیا ہے اب اس پر عدم نہیں آئے گا، یہ عدم کے پردے میں واپس نہیں جائے گی۔ چیز جو موجود ہو گئی ہے عدم کے پردے میں واپس نہیں جائے گی، اس پر فنا طاری ہوگی۔ اس لیے یہ کہا، یہ آیات میں اور قرآن پاک میں بات ملتی ہے کہ زمین کو لپیٹ دیا جائے گا قیامت میں۔ یہ نہیں کہا جاتا ہے کہ زمین جو ہے معدوم ہو جائے گی، کسی نہ کسی صورت میں موجود ہوگی۔ پیارے بھائی، اسے فنا کہا جاتا ہے۔ کل من علیہا فان، جو کوئی زمین پر فنا ہے اس پر کسی نہ کسی صورت میں ضرور موجود ہوگی۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے پیارے ساتھیوں کہ جس طرح کہ ہم نے ایک پانی کو ابالا آگ کے اوپر اور تھوڑی دیر میں دیکھا پانی خشک ہو گیا، اب نظر نہیں آتا، پانی موجود ہے پر وہ ہوا بن گیا ہے۔ جس طرح کہ ہم نے اس چیز کو سمجھ لیا تو یہ بات ذرا دیکھو کہ پانی جو ہے جو ایک جسم ہے، اور وہ اگر ہوا بن کر ہماری آنکھوں سے اوجھل ہو سکتا ہے، تو پیارے بھائیوں اللہ رب العالمین جن اجسام کو لطافت عطا فرماتا ہے وہ ہوتے ہوئے بھی ہماری آنکھوں سے اوجھل کیوں نہیں ہو سکتی ہیں؟ یہ ہماری دیوی حرارت سے پانی غائب ہو گیا اور ہوا بن گیا۔ جنہیں عشق الہی اور عشق مصطفیٰ کی حرارت ملتی ہے پورے جسم اچانک غائب ہو جاتے ہیں۔ پیارے ساتھیوں، اس پر مجھے واقعہ یاد آیا۔ غوث اعظم سیدنا الشیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ اکبر، غوث پاک تھے، ابن اور ایک قاضی تھے۔ قاضی صاحب نے واقعہ لکھا، کہتے ہیں کہ ہم 3 طالب علم تھے، کہتے ہیں ہم 3 طالب علم تھے، اور ہم ایک وقت کے غوث تھے، ان کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ ان غوث کی کرامت یہ تھی اچانک بیٹھے بیٹھے اپنے مسئلے پر غائب ہو جایا کرتے تھے۔ اب ایک ابن سقہ تھا، وہ 16 سال کی عمر میں بہت بڑا عالم بن گیا تھا، تمام فنون پر اس کو مہارت تامہ حاصل ہو گئی تھی۔ اور ایک قاضی صاحب کہتے ہیں ایک میں تھا، اور ایک ہمارے ساتھ شیخ عبد القادر جیلانی تھے، بچے تھے۔ ہم تینوں نے کہا چلو ان بزرگ کی زیارت کرنے چلتے ہیں۔ ابن سقہ نے کہا میں ان سے ایسے سوالات کروں گا وہ جواب ہی نہیں دے سکیں گے، اور قاضی نے کہا کہ میں سنوں گا، دیکھو جواب دیتے بھی ہیں کہ نہیں دیتے ہیں۔ اور غوث پاک نے کہا ہم تو اللہ کے ولیوں کی زیارت کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ جب وہاں پر پہنچے تو وہ بزرگ اپنی مسند پر موجود نہ تھے، اور تھوڑی دیر میں اچانک نمودار ہوئے۔ ان کے ہاتھ میں ایک پرچہ تھا، اور انتہائی قہر اور جلال کی نگاہ سے ابن سقہ کی طرف دیکھا،
اور کہا اے ابن سقا یہ تیرے سوالات اور یہ تیرے جوابات، لیکن تو نے وقت کے غوث کی شان میں گستاخی کی، تجھے مرتے ہوئے کلمہ نصیب نہ ہوگا۔ اور اس سے کم قہر اور جلال کی نگاہ سے قاضی کی طرف دیکھا، کہا تیری گستاخی اتنی تو نہیں ہے، لیکن تو دنیا میں کانوں تک دھس جائے گا۔ اور محبت اور پیار سے غوث پاک کو دیکھا، کہا اے عبد القادر میں دیکھ رہا ہوں کہ کل آپ اس مسند پر جلوہ گر ہوں گے۔ اب وہ قاضی لکھتا ہے، کہتا ہے کہ ابن سقا بہت بڑا عالم تھا اور اس وہاں کے علاقے کا ایک بہت عیسائی بادشاہ تھا، اور عیسائیوں سے مناظرے کیا کرتا تھا اور عیسائیوں کو شکست دے دیا کرتا تھا۔ عیسائی بادشاہ بہت پریشان تھا ابن سقا کے ہاتھوں۔ اس نے اپنے وزیر سے کہا کچھ کرو۔ اس نے کہا بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے، وہ کہتے ابن سقا کو بلائیں گے، آپ کی لڑکی جو ہے بڑی خوبصورت ہے، اس کو بھی ذرا بلائیں، اس کے سامنے مناظرہ ہوگا، وہ تو بھی دیکھا جائے گا۔ ابن سقا کو بلایا گیا، اس کی لڑکی، اس کی نگاہ جو پڑی دل سے فریفتہ ہو گیا۔ اب جناب اس کے خیال میں رہنے لگا، اور اس نے پھر وزیر سے رابطہ کیا، کہا کسی طرح میری شادی کرا دو اس سے۔ تو وزیر نے کہا بادشاہ سے بات کی، اور پھر کہا کہ بات اس وقت تک تو شادی نہیں ہو سکتی جب تک کہ تو عیسائی مذہب قبول نہیں کرے گا۔ سوچتے سوچتے بالآخر دل کے ہاتھ مجبور ہوا، اس نے اپنے مذہب کو چھوڑا اور شادی اس سے کی۔ اور کرنے کے ان بزرگوں نے یہ بھی کہا تھا ابن سقا تیرے جسم میں کیڑے پڑیں گے، یہ فرمایا تھا۔ پیارے ساتھی، اس کی بات کیا ہوا، جب وہ ابن سقا کی شادی ہوئی تو 6 مہینے کے اندر اس ابن سقا کی جسم سے بدبو آنے لگی۔ جب بدبو جب آنے لگی تو بادشاہ کی لڑکی نے کہا ہٹاؤ اس کو، یہ کیا مصیبت ہے۔ اس کو اٹھا کر کوڑے کے ڈھیر پر پھینک دیا گیا۔ اب وہ قاضی کہتے ہیں کہ میں ابن سقا کے پاس سے گزرا جبکہ اس کا آخری وقت تھا، تو میں نے ابن سقا سے پوچھا اے ابن سقا کیا حال ہے؟ اس نے کہا بس وہ غوث کی دعائے ضرر مجھے لے گئی۔ اے ابن سقا تو حافظ قرآن تک کوئی آیت بھی یاد ہے؟ قرآن یاد ہے؟ اس نے کہا صرف ایک آیت یاد ہے۔ اسے کون سی؟ اس نے کہا فَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، قیامت میں کافر کہیں گے کاش کی میں مٹی ہوتا۔ اور پھر اس کی روح نکلنے لگی، کہتے ہیں میں نے سوچا کہ اس کا کم از کم منہ تو قبلہ کی طرف کر دوں، میں نے اس کے منہ کو پکڑا، پھر چھوڑا، پھر دوبارہ قبلہ سے ہٹ گیا، 1-2 دفعہ کرنے کے بعد پھر میں پیچھے ہٹ گیا۔ اس کی روح اسی طرح نکلی کہ قبلہ کی طرف اس کا رخ نہ تھا۔ اور وہ قاضی کہتا ہے کہ میرے سلسلے میں اس غوث کی دعا اس طرح ظاہر ہوئی کہ میں دنیا میں قاضی بنا، پھر میں نے اتنی رشوت لی کہ میں دنیا میں کانوں تک دھس گیا۔ اور اب ساری دنیا جانتی ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی کس مقام پر تھے۔ من عادى لي وليا فقد آذنت بالحرب، جس نے میرے ولی سے عداوت رکھی مجھے اللہ کا اسے اعلان جنگ ہے۔ نہیں جی، اللہ کے ہوتے اور جنہیں اب اللہ کے ولی کہتے ہیں کہ گستاخ تو دندناتے پھر رہے ہیں۔ پیارے ساتھیوں، سب سے پہلے جس نے گستاخی کی تھی نبی کی شان میں، وہ ابھی تک دندناتا پھر رہا ہے۔ ابھی تو دندناتا پھر رہا ہے۔ حالانکہ رب نے فرمایا کہ جا تو مردود ہے، تو رجیم ہے، نکل جا تو یہاں سے، سارا کچھ ہوا۔ پیارے بھائیو، یہ مجھے بتاؤ کہ میرے آقا حضور علیہ السلام پر ظلم و ستم جن لوگوں نے کیا، کیا ان پر ایک ہی دم سے عذاب آ گیا تھا؟ نہیں۔ کیا ابو جہل اسی وقت مر گیا تھا جب اس نے گستاخیاں کی تھیں؟
کیا ابو لہب پر اسی وقت قہر ٹوٹ گیا تھا؟ کیا عتبہ اور شیبہ اسی وقت فنا ہو گئے تھے؟ نہیں، میرے آقا نے فرمایا کہ رب العالمین نے فرمایا من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جس نے میرے ولی سے عداوت رکھی مجھے اللہ کا اس سے اعلان جنگ ہے۔ میرے ساتھیوں، آج کل اولیاء کرام کی گستاخیاں ہو رہی ہیں، اور یہ مت بھولو کہ یقیناً خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ اور آج کل ہوتا کیا ہے، آخری بات یہ عرض کر رہا ہوں، بس ختم بات کر رہا ہوں، ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ ہمارا نوجوان اپنے کمرے میں جاتا ہے، رات کو موبائل ہاتھ میں ہوتا ہے، اپنا من پسند اسکالر تلاش کرتا ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ آگے کہہ کیا رہا ہے، صرف اس کے بولنے کا انداز اور اس کی دلائل جو قرآن سے پیش کر دی، حدیث پیش کر دی۔ پیارے بھائیوں، جو قرآن کے منکر ہیں وہ بھی تو قرآن پڑھ کر ہی قرآن کا انکار کرتے ہیں نا، وہ بھی تو قرآن ہی سے دلائل لے کر آتے ہیں قرآن کے انکار پر۔ کیا مرزائی قرآن سے اپنی سچائی ثابت نہیں کرتا؟ کیا ہر فرقہ اپنی سچائی قرآن سے ثابت نہیں کرتا؟ ہر فرقہ اپنی سچائی قرآن سے ثابت کرتا ہے۔ پیارے ساتھیوں، اگر تم نے صرف یہ دیکھا کہ نہیں یہ آیت تو وہی ہے، مطلب بھی وہی ہے، عاشق رسول سے یہ مطلب پوچھ لیا ہوتا ہے۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، گستاخ کہتا ہے کہ اللہ نے آپ کو گمراہ پایا تو ہدایت دی، اور عاشق کہتا ہے کہ اللہ نے آپ کو اپنی محبت میں گم پایا تو اپنی طرح دے دیا۔ لفظ تو ایک ہی ہے، دال کا لفظ تو ایک ہی ہے، لیکن مطلب ایسا ہوا، ترجمہ ایسا ہوا، مفہوم ہی بدل کے رہ گیا۔ بھئی تم نے دال کا ترجمہ محبت سے کہاں لے لیا؟ قرآن میں آتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہا تھا اِنَّكَ لَفِي ضَلَالِكَ الْقَدِيمِ، آپ تو پرانی محبت میں مبتلا ہیں۔ پیارے ساتھیوں، یہ چیزیں لے کر آپ دیکھیے، غور کیجئے، ساری کی ساری لوگوں نے اپنے اسلاف کی چیزوں کو چھوڑ دیا۔ آپ اپنے بزرگوں سے پوچھو، کسی بھی مسئلہ کے بیٹھے ہوئے ہو، مجھے اس سے غرض نہیں ہے، میں کوئی متعصب شخص نہیں ہوں، میں اپنے مسلک میں متسلم ضرور ہوں مگر متعصب نہیں ہوں، میرے باہر قسم کا بندہ آتا ہے بیٹھتا ہے۔ میرے ساتھیوں، اپنے بزرگوں سے پوچھو کہ آپ اپنے ایمان سے یہ تو بتائیں، چاہے وہ بزرگ جس بھی مسلک کا ہو، کہنا آپ سچی بات بتاؤ کہ کیا ان فقیروں کو ماننے والے اور پیروں کے ماننے والوں کے علاوہ دوسرے لوگ کیا اتنے ہی تھے 30-40 سال پہلے جتنے اب نظر آتے ہیں؟ نہیں۔ آپ کو اگر انہوں نے سچ بولا تو بتائیں گے نہیں، یہ اب بڑھے ہیں۔ اے سنیو، تم ہمیشہ والے ہو، اور حق پر صرف تم ہو، یہ ذہن میں رکھو، ورنہ حق پر صرف تم ہی ہو، کوئی اور حق پر نہیں ہے۔ تم ہی تو ہو پرانے، اور کیا ہے؟ تم ہی تو پرانے ہو، اور کیا ہے؟ پوچھو ان سے کہ یہ کہاں سے آئے، کیا اتنی مسجدیں تھیں ان کی کبھی؟ پرانی جتنی مسجدیں آپ کو ملیں گی ساری کی ساری ہماری ملیں گی۔ یہ صرف ڈالر اور ریالوں کی پیداوار ہیں، یہ عشق کے مستوى اور دین محمد عربی کی پیداوار نہیں ہے۔ حقیقت کہتا ہوں، اپنے ایمان سے مجھے بتاؤ، جب آج سے 900 سال پہلے حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی کا گنبد بن رہا تھا تو کیا کوئی تھا جس نے کہا ہو کہ شرک ہو رہا ہے؟
کسی نے کہا پیارے بھائیوں یہ پرانے گنبد جو ہیں وہ کسی مسلک کی سچائی کا ثبوت ہیں. آخر میں بس ایک بات کہہ رہا ہوں، ایک دو جملے ہیں، غور سے سنو. آپ کے اور میرے امام نے فرمایا، آپ کے اور میرے امام نے فرمایا شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب اس برے مذہب پہ لعنت کیجیے. اصل چیز